دل حیات۔ حیات بیبی تم کیا سے کیا ہو گئی ہو؟ کبھی تمہارے آگے پیچھے نوکروں کی فوج ہوتی تھی اور اب اس 2 ٹکے کی جاب کے لیے تھک کے کھا رہی ہوں۔ تمہاری قسمت بھی اس پرانی ٹیکسی جیسی ہو گئی ہے جو چلتی کم ہے اور شور زیادہ مچاتی ہے۔ یہ الفاظ حیات نے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے خود سے کہے جب ڈرائیور نے گاڑی پیٹرول پمپ پر روکی۔ حیات کو انٹرویو کے لیے دیر ہو رہی تھی مگر قسمت کی خرابی کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا بھی اسی وقت ضروری تھا۔ حیات نے بیزاری سے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کے بالکل ساتھ ایک انتہائی شاندار سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی آ کر رکی جس کے شیشے سیاہ تھے اور اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیات نے موقع غنیمت جانا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سیاہ شیشے کو آئینے کے طور پر استعمال کرنے لگی۔ وہ کبھی اپنے بالوں کی لٹ کو درست کرتی تو کبھی اپنے چہرے پر آئی گرد کو صاف کرتی اور ساتھ ہی ساتھ خود کو کوسنا بھی جاری رکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں منحوس دن کب ختم ہوں گے اور کب میری زندگی میں سکون آئے گا۔ اس نے شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کا جائزہ لیا اور خود کلامی کرتے ہوئے بولی کہ ویسے حیات ماننا پڑے گا تمہاری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی، بس یہ غربت کا تڑکا لگ گیا ہے، ورنہ تم تو آج بھی شہزادی ہو۔ وہ اپنے آپ کو تعریف میں مگن تھی کہ اچانک اس سیاہ شیشہ آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگا۔ حیات جو شیشے کے بہت قریب ہو کر اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ شیشہ پورا نیچے ہوا تو اندر ایک انتہائی وجیح اور باروق شخصیت کا مالک نوجوان بیٹھا تھا جس نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس نے چشمہ اتار کر حیات کو ایک گہری اور اسپاٹ نظر سے دیکھا۔ حیات تو جیسے سکتے میں آ گئی کہ یہ اندر کوئی بیٹھا بھی تھا اور وہ اتنی دیر سے فضول حرکتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکے نے بڑے اطمینان سے حیات کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا کہ میرے خیال سے آپ کو اپنا علاج کروا لینا چاہیے کیونکہ نارمل لوگ گاڑی کی شیشوں سے باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی خود کو شہزادی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ حیات کو لگا جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی اس کے اوپر انڈیل دیا ہو۔ شرمندگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اس لڑکے نے شیشہ واپس اوپر چڑھا لیا۔ حیات دانت پیس کر رہ گئی۔ ٹیکسی والے کو جلدی چلنے کا اشارہ کیا کہ اس بدتمیز انسان کی وجہ سے میرا سارا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ آفس کی بلند و بالا عمارت کے سامنے پہنچ کر حیات نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو پرسکون کیا کہ حیات بھول جاؤ اس بدتمیز کو، ابھی تمہارا سارا فوکس اس نوکری پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ جاب نہ ملی تو گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے کاغذات سینے سے لگائے استقبالیہ کاؤنٹر پر پہنچی جہاں سے اسے بتایا گیا کہ باس اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی باس کے آفس کے دروازے پر پہنچی اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بہت بڑا اور ٹھنڈا تھا جس میں مہنگی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ سامنے بڑی سی گھومنے والی کرسی کی پشت اس کی طرف تھی جس پر کوئی برجمان تھا۔ حیات نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیکم سر، میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ کرسی آہستہ سے گھمی اور جب اس پر بیٹھے شخص کا چہرہ سامنے آیا تو حیات کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ تو وہی پیٹرول پمپ والا لڑکا تھا جس نے اسے نفسیاتی مریضہ قرار دیا تھا۔ حسام نے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے حیات کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سکون سے بولا کہ ارے آپ یہاں انٹرویو دینے آئی ہیں یا پھر یہاں بھی کوئی آئینہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ حیات کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی یہاں سے بھاگ جائے مگر مجبوری نے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور بولی کہ سر وہ ایک غلط فہمی تھی، میں یہاں کام کے سلسلے میں آئی ہوں اور میرا کام میری ذاتی زندگی سے الگ ہے۔ حسام نے اس کی فائل کھولی اور سرسری سے نظر دوڑاتے ہوئے کہا کہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ کام بھی کر سکتی ہو اور صرف خود کی تعریفیں ہی آتی ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دماغ سے کام کر لیں، نہ کہ وہ جو سڑکوں پر کھڑے ہو کر خود کلامی کرتے پھریں۔ حیات نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا کہ سر آپ مجھے ایک موقع دیں، دیکھ کر دیکھیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ حسام نے فائل بند کی اور اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ جاب مل رہی ہے لیکن یاد رکھیں یہاں صرف کام ہوتا ہے اور اگر تم نے کوئی غلطی کی تو اسی وقت باہر کا راستہ دکھاؤں گا۔ حیات نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے نکل آئی مگر دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس قیوس باس کو غلط ثابت کر کے رہے گی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ یہ چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر اس کے والد نے اس کی والدہ آمنہ بی بی کے نام کیا تھا جو اب ان کا واحد سہارا تھا، ورنہ چچی نے تو انہیں آبائی حویلی سے نکال کر سڑک پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتی کچن سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اور لاؤنج میں اس کی دونوں سہیلیاں سدرا اور نمرا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حیات کے اس مشکل وقت میں وہ دونوں ہاسٹل سے اس کے پاس شفٹ ہو گئی تھی
اور ہر طرح سے اس کی مدد کرتی تھی اور حیات کے لیے بہت مضبوط ڈھال تھی۔ حیات کو دیکھتی ہی وہ دونوں چلائی کہ آ گئی ہماری شہزادی۔ سدرا جو کہ ڈیسنٹ تھی فوراً بولی کہ جلدی بتاؤ کیسا رہا پہلا دن، اور کیا باس نے تمہیں دیکھ کر کہا کہ واہ کیا ہیروئن آئی ہے؟ حیات نے جوتا اتارا اور بولی کہ ہیروئن کا تو پتہ نہیں، مگر اس نے مجھے پاگل ضرور سمجھ لیا ہے نمرا۔ نمرا جو چارٹر اکاؤنٹنٹ تھی ہنستے ہوئے بولی کہ کیوں، تم نے وہاں جا کر کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ حیات نے پیٹرول پمپ والا سارا واقعہ اور پھر آفس میں ہونے والی ملاقات کی تفصیل سنائی تو دونوں سہیلیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ سدرا نے پیٹ پکڑتے ہوئے کہا کہ قسم سے حیات تیری قسمت بھی کمال ہے، مطلب تو باس کو پہلے ہی اپنا ٹیلنٹ دکھا چکی تھی۔ حیات نے اسے گھورا اور کہا کہ تم دونوں میرا مذاق اڑا رہی ہو، وہاں میری جان پر بنی ہوئی تھی اور وہ بندہ مجھے جاب دینے کو تیار نہیں تھا، وہ تو میں نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا ہے۔ آمنہ بی بی کچن سے پانی لے کر آئی اور پیار سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ بہتر کرے گا، تم بس اپنی محنت سے کام کرنا، یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے۔ حیات نے ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اسے اس گھر میں آ کر جو سکون ملتا تھا وہ دنیا کی کسی جگہ نہیں تھا۔ یہاں اس کی ماں کی شفقت اور سہیلیوں کی شرارتیں اس کے سارے دن کی تھکن مٹا دیتی تھیں۔ اگلے چند دن حیات کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ آفس میں حسام نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ حیات کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ وہ جانچ پوچھ کر اسے ڈھیروں فائل تھما دیتا اور ایسے ایسے کام سونپتا جو اس کی ذمہ داریوں میں شامل بھی نہیں تھے۔ حیات بھی چپ چاپ سارے کام کرتی رہی کیونکہ وہ اسے کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے نکما کہے۔ ایک دن حسام نے اسے اپنی کیبن میں بلایا اور ایک لمبی لسٹ تھماتے ہوئے کہا کہ یہ سارا ڈیٹا مجھے آج شام تک چاہیے، اور ہاں میرے لیے بلیک کافی لے کر آؤ اور دھیان رہے کہ چینی نہ ہو۔ حیات نے فائل پکڑی اور دل میں اسے برا بلا کہتے ہوئے کافی بنانے چلے گئی۔ جب وہ کافی کا مگ لے کر واپس آئی تو اس کے دماغ میں ایک شرارت سوجی۔ وہ حسام کی میز کے قریب پہنچی تو جان پوچھ کر اس کا پاؤں قالین پر الجھا اور وہ لڑکھڑائی جس سے کافی کے چند قطرے چھلک کر حسام کی میز پر رکھی فائلز کے قریب گرے۔ حسام جو لیپ ٹاپ پہ مگن تھا یکدم چونکا اور غصے سے حیات کو دیکھا۔ حیات نے فوراً معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا اور بولی کہ اوہ سر آئی ایم سوری، میرا دھیان دراصل کھڑکی کے شیشے کی طرف چلا گیا تھا۔ حسام نے اسے گھورا تو اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر وہ سب سمجھ گیا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ اس نے ٹشو سے میز صاف کی اور سخت لہجے میں بولا کہ اگلی بار اگر شیشے کی طرف دھیان گیا تو تمہاری تنخواہ سے شیشے کے پیسے کٹیں گے، جاؤ کام کرو۔ حیات نے اپنی ہنسی چھپائی اور سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ اسے حسام کے چہرے پر آنے والی تاثرات دیکھ کر دلی سکون ملا تھا۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی جنگ تھی جو شروع ہو چکی تھی، جس میں کبھی حسام جیتتا تو کبھی حیات اپنا وار کر جاتی، مگر دونوں کو ہی اس نوک جھوک میں ایک انجانا سا لطف آنے لگا تھا۔ سدرا اور نمرا روزانہ رات کو اس سے آفس کی کہانیاں سنتی اور خوب مرچ مسالہ لگا کر مشورے دیتی کہ اگلی بار باس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیات کو حسام کی طبیعت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ بظاہر سخت اور مغرور لگتا تھا مگر اپنے عملے کے ساتھ اس کا رویہ کافی بہتر تھا، سوائے حیات کے جسے خاص طور پر رگڑا لگاتا تھا۔ ایک دن حیات لائبریری سے کچھ پرانی فائلز نکالنے گئی ہوئی تھی کہ اسے دیر ہو گئی۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ حسام اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے۔ حیات نے اسے نظر انداز کر کے اپنی راہ لی مگر حسام نے گاڑی اس کے قریب لا کر روکی اور شیشہ نیچے کرتے بولا کہ مس حیات، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت بس ملنا مشکل ہے۔ حیات نے پہلے تو سوچا کہ انکار کر دے مگر پھر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ حیات چوری چھپی اس آئینے میں دیکھتی اور جب حسام کی نظر اس سے ملتی تو وہ فوراً نظریں ہٹا لیتی۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تو حیات نے شکریہ ادا کیا۔ حسام نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا کہ کل وقت پر آنا، کل بہت اہم میٹنگ ہے۔ اس نے خاموشی سے سر اسباد میں ہلایا اور اتر گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب سی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے، کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہے اور کبھی لفٹ آفر کرتا ہے۔ گھر کے گیٹ پر سدرا اور نمرا کھڑی تھی جنہوں نے اسے حسام کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ حیات کے قریب آتے ہی نمرا نے سیٹی بجائی اور بولی کہ واہ بھائی، آج تو باس کی گاڑی میں انٹری ہوئی ہے، لگتا ہے دوستی ہو گئی ہے۔ حیات نے اسے چپ کروایا مگر اس کے اپنے چہرے پر موجود مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے اور آگے جا کر یہ کہانی کون کون سے موڑ لینے والی ہے۔
رات کو بستر پر لیٹ کر حیات نے سوچا کہ شاید وہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی۔ حیات کی رات بے چینی میں گزری تھی اور صبح آنکھ کھلی تو وہی پرانی تھکن اور ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پر محسوس ہوا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر آفس کے لیے نکلی۔ آفس پہنچ کر اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہ ملی۔ حسام نے جیسے آج پھر اس کا امتحان لینے کی ٹھان رکھی تھی۔ لنچ بریک کے بعد حسام نے اسے انٹرکام پر بلایا اور پرانے ریکارڈز کی 10 بھاری فائلز تھما دی کہ انہیں ابھی کے ابھی ترتیب سے اسٹور روم سے نکال کر میرے ٹیبل پر لاؤ۔ حیات دانت پیس کر رہ گئی مگر حکم کی غلامی تھی، اس لیے چپ چاپ اسٹور روم گئی۔ فائلیں اتنی بھاری اور زیادہ تھی کہ جب اس نے انہیں اٹھایا تو اس کا اپنا چہرہ ان کے پیچھے چھپ گیا۔ اسے سامنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ اندازے سے چلتی ہوئی کوریڈور میں آئی تھی تو اس کا توازن بگڑنے لگا۔ فائلز کا بوجھ اس کے نازک بازو سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ ابھی وہ حسام کی کیبن کے دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اس کے جوتے کی ہیل قالین کے ابھرے ہوئے حصے میں اٹھی اور وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اسے لگا کہ اب وہ منہ کے بل گرے گی اور یہ ساری فائلز اس کے اوپر گرے گی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی مگر زمین سے ٹکرانے کے بجائے وہ ایک مضبوط حصار میں جا گری۔ کسی کے مضبوط بازو نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا اور وہ ساری فائلز دھڑام سے زمین پر گر کر بکھر گئی۔ حیات کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو وہ حسام کے سینے سے لگی کھڑی تھی اور حسام نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مضبوط کر رکھی تھی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، اتنے قریب کہ حیات کو حسام کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کے مہنگے کولون کی خوشبو نے حیات کے حواس کو جکڑ لیا تھا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ حسام کی آنکھوں میں اس وقت طنز یا سختی کے بجائے ایک عجیب سی حیرت اور کشش تھی۔ وہ پلک چپکائے بنا حیات کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو اس وقت کسی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ حیات کو اپنی کمر پر حسام کی انگلیوں کا دباؤ محسوس ہوا تو اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ ان کے درمیان پہلا ایسا لمس تھا جس نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا شدت سے احساس دلایا تھا۔ کچھ لمحے اسی خاموشی اور سحر میں گزر گئے کہ اچانک کوریڈور میں کسی کی قدموں کی آہٹ ہوئی اور حیات کو ہوش آیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور حسام نے بھی فوراً اپنے بازو ہٹا لیے۔ حیات کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً نیچے بیٹھ کر بکھری ہوئی فائل سمیٹنے لگی تاکہ اپنی گھبراہٹ چھپا سکے۔ حسام نے گلا صاف کرتے ہوئے اپنی ٹائی ٹھیک کی اور معمول کی سنجیدگی طاری کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی سختی نہیں تھی۔ جب اس نے کہا کہ دیکھ کر نہیں چل سکتی، اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ حیات نے نظریں اٹھائے بنا ہی جواب دیا کہ سر فائلز بہت زیادہ تھی، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسام نے ایک گہری نظر اس کے جھکے ہوئے سراپے پر ڈالی اور خود بھی نیچے جھک کر اس کی مدد کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حیات حیران رہ گئی اور وہ بولا کہ یہ فائلز میرے ٹیبل پر رکھ کر کافی لیا اور دھیان سے جانا، دوبارہ مت گر جانا۔ حیات نے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن اتنی بے ترتیب کیوں ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن اسی کیفیت میں رہی اور بار بار اسے حسام کا وہ لفظ اور وہ گہری نگاہیں یاد آتی رہی۔ شام کو جب چھٹی کا وقت ہوا تو وہ تقریباً سارا اسٹاف جا چکا تھا۔ حیات اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ حسام بھی وہیں کھڑا لفٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ حیات کو دیکھتی اس نے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ حیات چاہتی تو تھی کہ سیڑھیوں سے چلی جائے مگر 18ویں منزل سے سیڑھیاں اترنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لفٹ آئی اور دونوں اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہوا اور لفٹ نیچے کی طرف رواں دواں ہوئی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی کہ اچانک تیسری منزل پر پہنچ کر لفٹ زور سے جھٹکا کھا کر رک گئی اور ساتھ ہی لائٹس بھی بند ہو گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ حیات کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اسے بند جگہوں اور اندھیرے سے شدید فوبیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ حسام نے فوراً موبائل کی ٹارچ جلائی اور حیات کی طرف دیکھا جو ٹیک لگائے کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی جیسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ حسام پریشان ہو کر اس کے قریب آیا اور پوچھا کہ حیات کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ مگر حیات کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ خوف کی ایک الگ دنیا میں تھی۔ اس نے بے اختیار حسام کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی کہ مجھے باہر نکالے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حسام کو اندازہ ہوا کہ اسے پینک اٹیک ہوا ہے۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور حیات کے دونوں کندھوں کو تھام کر اسے ہلایا کہ حیات میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوا ہے، میں ہوں نا یہاں۔ مگر حیات کا جسم لرز رہا تھا اور وہ ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ حسام نے اسے سنبھالنے کے لیے اسے اپنے سینے سے لگایا اور مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا تاکہ اسے تحفظ کا احساس دلا سکے۔ حیات نے اپنا چہرہ اس کی کوٹ میں چھپا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگی۔
حسام نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کان کے پاس چھو کر سرگوشی کی کہ چپ ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم محفوظ ہو، بالکل محفوظ ہو۔ اس لمحے حسام کے اندر کا سارا غرور پگھل گیا تھا، وہ بس اس لرزتی ہوئی لڑکی کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ حیات کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ حسام نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اندھیرے میں اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا شدید جذباتی اور رومانوی لمحہ تھا جس نے حیات کے خوف کو حسام کی قربت میں بدل دیا تھا۔ حسام نے نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپایا اور کہا کہ حیات آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، ڈرو مت۔ حیات نے نیم آنکھوں سے حسام کو دیکھا جو موبائل کی مدھم روشنی میں کسی مسیحا کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی مگر اس نے حسام کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کی گریبان کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے وہ اس کا واحد سہارا ہو۔ تقریباً 7 منٹ بعد لفٹ کی لائٹس واپس آئیں اور لفٹ دوبارہ چل پڑی۔ حسام نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا مگر اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گرد ہی رکھا تاکہ اسے سہارا مل سکے۔ جب لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی اور دروازہ کھلا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس واقعے نے دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار کو بری طرح گرا دیا تھا۔ حسام اسے گاڑی تک لے گیا اور پانی پلایا اور پوچھا کہ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ حیات نے اس بات میں سر ہلایا اور شرمندگی سے نظر جھکا لی کہ اس نے خوف میں کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر اس شام کا اثر بھی ابھی بھی دونوں پر باقی تھا۔ حیات اب حسام سے نظریں ملانے سے کتراتی تھی اور حسام کے رویے میں بھی حیات کے لیے ایک نرمی اور فکر آ گئی تھی۔ وہ اب اسے زیادہ تک نہیں کرتا تھا بلکہ اکثر اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور حیات کو مہینے کی کلوزنگ کی وجہ سے رات کے 9 بج گئے تھے۔ آفس میں سناٹا چھا چکا تھا۔ وہ تھکی ہاری باہر نکلی تو سڑک ویران تھی۔ ٹیکسی یا رکشے کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک چمچماتی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو حسام بیٹھا تھا مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ پچھلی سیٹ پر 2 اور لڑکے بھی بیٹھے تھے۔ حسام نے سنجیدگی سے کہا کہ بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس وقت کوئی سواری نہیں ملے گی۔ حیات ہچکچائی کہ اس کے دوست بھی ساتھ ہیں مگر حسام نے دوبارہ اصرار کیا کہ بیٹھ جاؤ ورنہ راستے میں پھر کسی شیشے سے باتیں کرنے لگ جاؤ گی۔ اس جملے پر پچھلی سیٹ پر بیٹھے لڑکوں نے قہقہ لگایا۔ حیات چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی تو حسام نے تعارف کروایا کہ یہ حیدر اور عفان ہیں، میرے بچپن کے دوست اور نالائق ترین انسان۔ حیدر نے فوراً کہا کہ اوئے باس تم اپنی تعریف کرو، ہماری کیوں کر رہے؟ اور مس حیات آپ کیسے برداشت کرتی ہے سٹلر کو؟ عفان نے بھی لقمہ دیا کہ ہاں یار ہماری تو لگا تھا کہ حسام کی سیکرٹری کوئی روبوٹ ہوگی مگر آپ تو ماشاءاللہ کافی نارمل لگ رہی ہیں۔ حیات ان دونوں کی باتوں پر مسکرا دی اور بولی کہ سر اتنے بھی بری نہیں ہے جتنے دکھتے ہیں۔ حسام نے چونک کر حیات کو دیکھا اور پھر مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ حیدر نے عفان کو کوہنی ماری اور سرگوشی کی کہ بیٹا معاملہ تو سیٹ لگ رہا ہے، دیکھو کیسے حمایت کی جا رہی ہے۔ پورے راستے حیدر اور عفان نے ماحول کو خوشگوار رکھا اور حیات کو بھی ان کی کمپنی میں اچھا لگا اور اس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ جب گاڑی حیات کے گھر کے قریب پہنچی تو رات کافی ہو چکی تھی۔ پورچ میں آمنہ بی بی، سدر اور نمرہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی کیونکہ حیات کا فون بھی بند گیا تھا۔ جیسے ہی حسام کی گاڑی گیٹ پر رکی اور حیات اتری تو تینوں کی جان میں جان آئی۔ حیات نے مڑ کر حسام کا شکریہ ادا کیا۔ حسام نے بھی گاڑی سے نکل کر آمنہ بی بی کو سلام کیا۔ حیدر اور عفان بھی گاڑی سے باہر نکل آئے مگر جیسے ہی ان کی نظریں وہاں موجود 2 لڑکیوں پر پڑی وہ وہیں جم کر رہ گئے۔ حیدر کی نظر سدرہ پر پڑی جو اس وقت سادہ سے سوٹ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی اور عفان کی نظر نمرہ سے ٹکرائی جو چشمہ لگائے بڑی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہا جاتا ہے۔ حیدر نے آہستہ سے حسام کے کان میں کہا کہ یار حسام تیری والی کا تو پتہ نہیں مگر میری منزل مجھے مل گئی ہے۔ عفان بھی پیچھے نہ رہا اور بولا کہ یار وہ چشمے والی تو بہت ہی کیوٹ ہے، نمبر ہی دلوا دے۔ حسام نے دونوں کو کوہنی ماری اور کہا کہ شرافت سے کھڑے رہو، یہاں رشتے مانگنے نہیں آئے۔ سدر اور نمرہ نے بھی ان اجنبی لڑکوں کو دیکھا اور پھر سرگوشی میں حیات سے پوچھا کہ یہ کون نمونے ہیں؟ حیات نے ہنستے ہوئے بتایا کہ یہ باس کے دوست ہیں۔ حسام نے آمنہ بی بی سے کہا کہ آنٹی آپ فکر نہ کیا کریں، کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، آئندہ میں خیال رکھوں گا کہ یہ ٹائم پر گھر پہنچے۔ آمنہ بی بی نے اسے دعائیں دی اور چائے کی آفر کی مگر حسام نے شکر ادا کر کے اجازت چاہی۔ واپسی کر گاڑی میں نیا طوفان برپا تھا۔ حیدر اور عفان نے حسام کا جینا حرام کر دیا تھا۔ حیدر بولا کہ
بھائی مجھے نہیں پتا، کچھ بھی کر مجھے اس لڑکی کا نمبر چاہیے، وہ جو تیری ہیروئن کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور عفان بولا کہ ہاں یار وہ چشمش، وہ تو کوئی پری لگ رہی تھی مجھے۔ حسان سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور ہنستے ہوئے بولا کہ تم دونوں باز آ جاؤ، وہ حیات کی سہیلیاں ہیں اور حیات مجھے کچا چبا جائے گی اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی۔ مگر وہ دونوں کہاں ماننے والے تھے، ان کی دلوں میں عشق کی تیر پیوست ہو چکے تھے اور اب وہ کسی قیمت بھی ان لڑکیوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ادھر گھر میں سدرا اور نمرا نے حیات کو گھیر لیا تھا کہ سچ سچ بتاؤ یہ باس کے دوست ہمیں کیوں ایسے گھر رہے تھے جیسے ہم کوئی عجوبہ ہو؟ حیات نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے کیا پتا، شاید انہیں تم دونوں میں کوئی خاص بات نظر آ گئی ہو۔ اس رات اس چھوٹے سے گھر میں قہقہے گونج رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تو دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ سدرا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے حیات کی چچی کھڑی تھی، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور لالچ تھی۔ وہ بنا اجازت اندر داخل ہوئی اور لاؤنج میں آ کر چیخنا شروع کر دیا کہ نکلو میرے گھر سے، ابھی خالی کرو یہ مکان۔ حیات اور اس کی ماں آمنہ بی بی ہکا بکا رہ گئی۔ حیات نے آگے بڑھ کر کہا کہ چچی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ گھر تو بابا نے امی کے نام کیا تھا اور ہمارے پاس اس کے کاغذات ہیں۔ چچی نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی اور اپنے پرس سے کچھ کاغذ نکال کر ہوا میں لہرائے اور بولی کہ وہ کاغذات جعلی تھے، تمہارے باپ نے میرے شوہر کو دھوکہ دے کر یہ گھر ہتھیایا تھا اور اب میرے پاس اصلی کاغذات آ گئے اور میں نے عدالت سے نوٹس بھی لے لیے۔ اگر تم لوگوں نے 2 دن کے اندر یہ گھر خالی نہ کیا تو میں پولیس تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے گی۔ آمنہ بی بی یہ سن کر صدمے سے صوفے پر گر گئی۔ حیات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بہت منت سماجی تھی کہ ہمارے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ مگر چچی نے ایک نہ سنی اور جاتے جاتے دھمکی دے گئی کہ پرسوں تک گھر خالی ہو جانا چاہیے ورنہ سامان سڑک پر پھینک دوں گی۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بہت پریشان اور اداس ہو گیا تھا۔ سدرا اور نمرا نے حیات کو بہت حوصلہ دیا مگر حیات جانتی تھی کہ اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس کی آزمائش کب ختم ہوگی۔ اگلے دن وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آفس پہنچی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے کام میں مگن رہے مگر بار بار اس کا دھیان گھر کے مسئلے کی طرف چلا جاتا تھا۔ حسام نے صبح ہی اسے دیکھ لیا تھا اور اس کی حالت بھانپ لی تھی مگر وہ خاموش رہا۔ دوپہر کے وقت جب حیات فائلز لے کر اس کی کیبن میں آئی تو حسام سے رہا نہ گیا۔ اس نے فائل سائڈ پر رکھی اور اپنی کرسی سے اٹھ کر حیات کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیات نے نظریں جھکا لی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپا درد نہ پڑ سکے۔ حسام نے نرمی سے پوچھا کہ حیات کیا بات ہے، تم صبح سے بہت پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ حیات نے نفی میں سر ہلایا اور مڑ کر جانے لگی مگر حسام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے وہیں روک دیا۔ اس کے لفظ میں ایک ایسی اپنائیت تھی کہ حیات کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حسام نے اسے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پیش کیا۔ حیات نے روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ کس طرح اس کی چچی اب ان سے چھت بھی چھیننا چاہتی ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حسام خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی تھی۔ جب حیات خاموش ہوئی تو حسام اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا جس نے حیات کے ڈوبتے دل کو سہارا دے دیا۔ اس نے کہا کہ حیات جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اور تمہاری فیملی کو کوئی سڑک پر نہیں لا سکتا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہاری لڑائی اب میری لڑائی ہے۔ حیات نے حیرت سے اسے دیکھا تو حسام نے فون اٹھایا، اپنے وکیل کو کال ملائی اور کچھ سخت لہجے میں ہدایت دی۔ اس کے بعد اس نے حیات سے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ حیات نے پوچھا کہ کہاں؟ تو حسام نے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری چچی کے گھر، انہیں بتانے کہ شیر کے کچھ کچار میں ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حیات حسام کے ساتھ اس کی گاڑی بیٹھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حسام کیا کرنے والا ہے مگر اس کے ساتھ ہونے سے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ حسام نے راستے میں کسی سے بات کی اور کچھ منگوایا۔ جب وہ چچی کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول ویسے ہی کشیدہ تھا۔ چچی ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی اور کوئی نہیں تھا گھر پر۔ وہ حیات کو حسام کے ساتھ دیکھ کر چونک گئی۔ حسام نے بنا کسی تمہید کے وہ فائل میز پر پٹکی جو اس کا وکیل ابھی دے کر گیا تھا اور انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہوا کہ بیگم صاحبہ یہ ہے اس گھر کے اصلی کاغذات جو رجسٹرڈ کے آفس سے تصدیق شدہ ہے، اور یہ جو آپ کے پاس کاغذات ہیں یہ اتنی ہی جعلی ہیں جتنی آپ کی شرافت۔ چچی نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو حسام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کروا دیا اور بولا کہ اور سنیں،
صرف یہی نہیں، میرے پاس اس بڑی حویلی کی بھی ثبوت آ گئے جو آپ نے دھوکے سے اپنے نام کروائی تھی۔ اگر آپ نے حیات اور اس کی فیملی کو مزید تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پرانی فائلز کھول دوں گا، اور یقین مانے اس میں غبن اور فراڈ کی اتنی دفتار لکھی ہے کہ آپ کی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی، اور میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ حسام کا لہجہ اتنا باروبہ خطرناک تھا کہ چچی کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ کانپنے لگی اور فوراً ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی، بس آپ وہ پرانا معاملہ مت کھولیں۔ حیات حیرت سے حسام کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کس طرح چند منٹوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ حسام نے تنبیہ بھری نظروں سے چچی پر ڈالی اور حیات کو اشارہ کیا کہ چلو یہاں سے۔ باہر نکلتے ہی حیات نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اسے قید سے رہائی ملی ہو۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر سے باہر نکل کر گاڑی کے پاس پہنچتے، حیات کے جذبات اس قابو سے باہر ہو گئے۔ خوشی اور تشکر کے ملے جلے جذبات نے اسے مغلوب کر دیا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ اس نے بے اختیار حسام کی طرف قدم بڑھایا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ یہ عمل اتنا غیر ارادی اور اچانک تھا کہ حسام بھی ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے بھی حیات کو اپنی مضبوط باہوں میں پھینچ لیا۔ حیات اس کے سینے پر سر رکھ کے رو رہی تھی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی اور شکر گزاری کے تھے۔ حسام نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ حیات کو اس لمحے حسام کے دل کی دھڑکن اپنے دل کے ساتھ بجتی محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے درمیان محبت کا باقاعدہ اعلان تھا۔ بنا کچھ کہے دونوں نے ایک دوسرے کے دل کی بات سن لی تھی۔ حیات نے شرماتے ہوئے خود کو الگ کیا اور نظریں جھکا لی۔ حسام نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور نرم لہجے میں بولا کہ تمہاری ان آنکھوں میں صرف شرارت اچھی لگتی ہے، آنسو نہیں۔ تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ حیات کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حسام بھی مسکراتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہیں تھی بلکہ ایک اٹوٹ بندھن کا احساس تھا۔ چچی کے گھر سے واپسی کا سفر انتہائی پرسکون اور خاموش تھا، مگر یہ خاموشی اب بھوجن نہیں تھی بلکہ اس میں انکہی اپنائی اور سکون تھا جو دونوں کے دلوں کو سرشار کر رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور حیات کنکھیوں سے حسام کو دیکھ رہی تھی جو انتہائی اطمینان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ آفس والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی اور ٹھہراؤ تھا۔ حیات کے دل میں اس کے لیے تشکر کے جذبات آمڑ رہے تھے کہ کس طرح اس شخص نے بنا کسی لالچ اور غرض کے اس کا ساتھ دیا تھا اور اسے اس مشکل ترین وقت سے نکالا تھا جہاں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج حسام نہ ہوتا تو شاید وہ اور اس کی ماں سڑک پر ہوتے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حسام نے شاید محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور ایک نظر حیات پر ڈالتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا کہ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، پھر یہ اداسی کیسی؟ حیات نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی اور دھیمی آواز سے بولی کہ نہیں، اداسی نہیں ہے، بس میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے وہ کوئی اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتا۔ حسام کے ہونٹوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا کہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم خوش رہا کرو اور یہ جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گاڑی حیات کے محلے میں داخل ہوئی تو رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر گلیوں میں لگی اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی ایک عجیب سا رومانوی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ حسام نے گاڑی حیات کے گھر کے گیٹ کے بالکل سامنے روکی جہاں اس کے گھر کی بیرونی لائٹ جل رہی تھی۔ حیات نے سیٹ بیلٹ کھولی اور جانے کے لیے مڑی مگر پھر رک گئی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ سفر ختم ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی اور پھر ہمت کر کے بولی کہ اللہ حافظ اور بہت شکریہ۔ حسام نے اسے ٹوکا نہیں، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حیات دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے گیٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے گاڑی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ چونکی اور پیچھے مڑی تو دیکھا کہ حسام بھی گاڑی سے باہر نکل آیا ہے اور گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر انتہائی پرکشش تاثر تھا۔ اس نے جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور وہ سیدھا حیات کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ حیات کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس آئی اور حیرانی سے پوچھا کہ کیا ہوا سر؟ کوئی چیز رہ گئی کیا؟ حسام نے نفی میں سر ہلایا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ حسام نے بہت دھیمے اور گہرے لہجے میں کہا کہ حیات، کوئی چیز نہیں رہی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں اپنا دل چھوڑنے والا ہوں۔
حیات کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر حسام کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف سچائی تھی۔ حسام نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے خاص جگہ بن گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا اور تمہاری فیملی کا ہمیشہ ایسے ہی خیال رکھوں جیسے آج رکھا ہے۔ حسام کی باتیں سیدھی حیات کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا سچا اور سادہ تھا کہ حیات کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حسام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس کھڑوس باس کو اپنا شوہر بنانا پسند کرو گی؟ حیات کا چہرہ شرم سے سرخ انار ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ حسام وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ اسے اس کے بھاگنے کے انداز میں ہی اپنی ہاں مل گئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کا سانس لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ یہ پرپوزل اتنا سادہ اور کیوٹ تھا کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، بس دو دلوں کا خالص احساس تھا۔ حیات جب بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ لاؤنج میں آمنہ بی بی، سدرا اور نمرا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیات کو اس طرح ہانپتے ہوئے دیکھ کر آمنہ بی بی پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کوئی پیچھے لگا تھا کیا؟ حیات نے نفی میں سر ہلایا اور صوفے پر گر گئی۔ سدرا نے اسے پانی کا گلاس دیا اور مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا حیات کیا ہوا ہے؟ حیات نے شرماتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور دبی ہوئی آواز سے بتایا کہ حسام نے پرپوز دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ سدرا اور نمرا نے خوشی سے چیخیں ماری اور حیات کی گلی لگ گئی۔ نمرا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ ہائے اللہ، میں صدقے جاؤں، مطلب پیٹرول پمپ سے شروع ہونے والی کہانی سیدھا شادی ہال تک پہنچ گئی۔ واہ کیا سپیڈ ہے باس کی۔ آمنہ بی بی بھی یہ سن کر مسکراتی۔ ان کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حسام ایک شریف اور ذمہ دار لڑکا ہے جس نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ حیات نے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹا مجھے اس لڑکے پر پورا بھروسہ ہے، اگر وہ رشتہ بھیجے گا تو میری طرف سے ہاں ہے۔ حیات کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے لگا آج اس کی زندگی کی ساری محرومیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس رات ان کے گھر میں دیر تک خوشی کا سما رہا۔ سہیلیاں اسے چھیڑتی رہی کہ اب تو میڈم کے نخرے ہی نہیں اٹھائے جائیں گے، باس کی بیگم جو بننے والی۔ حیات بس شرماتی رہی۔ اگلی صبح حیات کے لیے کسی نئی زندگی کی شروعات جیسی تھی۔ سورج کی کرنیں جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ابھی وہ بستر پر ہی تھی کہ سدرا اور نمرا نے کمرے میں یلغار کر دی اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ سدرا نے پرجوش انداز میں کہا کہ اٹھ جاؤ ہونے والی دلہن، آج کا دن سولی کے لیے نہیں ہے بلکہ تیاری کے لیے ہے، کیونکہ باس نے ابھی فون کر کے بتایا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ شام کو باقاعدہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ حیات ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور حیرت سے پوچھا کہ اتنی جلدی؟ ابھی تو کل رات بات ہوئی تھی۔ نمرا نے ہنستے ہوئے کہا کہ باس کی سپیڈ تو دیکھو، لگتا ہے وہ تمہیں ایک پل بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ آمنہ بی بی کے کمرے میں آ گئی اور ان کے چہرے پر بھی خوشی اور اطمینان تھا۔ انہوں نے حیات کو پیار کیا اور کہا کہ بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ، گھر کی صفائی کرنی ہے اور مہمانوں کے لیے انتظام کرنا ہے۔ حیات کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر اس کا دھیان بار بار شام کی ملاقات کی طرف بھٹک جاتا تھا کہ حسام کی والدہ کیسی ہوگی اور کیا وہ اسے پسند کرے گی۔ سدرا سے چھیڑ رہی تھی کہ اب تو شیشے سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ شیشے والا شہزادہ خود آ رہا ہے۔ شام ہوتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ ڈرائنگ روم میں سلیقے سے سجایا گیا اور چائے پانی کا بہترین انتظام کیا گیا۔ ٹھیک 5 بجے حسام کی گاڑی گیٹ پر رکی۔ حیات کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا سادہ مگر خوبصورت جوڑا زیب تن کیا تھا جس میں وہ انتہائی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ حسام اپنی والدہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حسام کی والدہ ایک انتہائی باوقار اور شفیق خاتون تھی جنہوں نے آتے ہی آمنہ بی بی کو گلے لگایا اور پرجوش انداز میں ملی۔ حسام نے سفید شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں غرور کی جگہ عاجزی اور خوشی تھی۔ جب رسمی بات چیت ہو گئی تو حسام کی والدہ نے حیات کو بلانے کی فرمائش کی۔ سدرا اور نمرا حیات کو لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ حیات نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں، سب کو سلام کیا۔ حسام کی والدہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ، حسام کی پسند تو بہت اچھی ہے، تم تو بالکل گڑیا جیسی ہو۔ حیات کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ حسام کی والدہ نے اپنے پرس سے سونے کی کنگن نکالے اور حیات کے ہاتھوں میں پہنا دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے شگن ہے، بس سمجھ لو کہ بات پکی ہو گئی۔ آمنہ بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔
मिठाई खाने के दौरान हसाम ने मौका पाकर हयात की तरफ देखा जो अपनी सहेलियों के दरमियान बैठी थी। हसाम ने हल्का सा खांसा और अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी अगर आप इजाज़त दें तो मैं हयात को फाइल दिखा दूं जो मैं ऑफिस से लाया था। दरअसल कुछ दस्तखत करवाने थे। सिदरा और निमरा ने मुंह दबाकर हंसी रोकी क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ बात करने का एक बहाना है। हसाम की वालिदा ने मुस्कुराते हुए इजाज़त दे दी। हयात और हसाम उठकर बरामदे की तरफ चले गए जहाँ थोड़ी प्राइवेसी थी। वहां पहुंचते ही हसाम ने एक गहरी सांस ली और हयात की तरफ मुड़कर कहा कि मिस हयात, अब ऑफिस की फाइल्स और बहाने खत्म होने वाले। क्या तुम तैयार हो इस नए सफर के लिए? हयात ने धड़कते दिल के साथ इसे देखा और धीमी आवाज से बोली कि मुझे डर लग रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। हसाम ने नरमी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। शादी की तारीख अगले महीने की तय पाई और फिर तैयारियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सिद्रा और निम्रा ने तो जैसे घर सर पर उठा लिया था। शॉपिंग से लेकर हॉल की बुकिंग तक हर चीज में इनका जोश दीनी था। एक दिन वो सब बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। हयात ने खिड़की से देखा तो हसाम की गाड़ी के साथ एक और गाड़ी भी खड़ी थी जिसमें हैदर और इरफान बैठे थे। हयात हैरान हुई कि ये सब यहाँ क्या कर रहे। इतने में हसाम का फोन आया कि बाहर आ जाओ, शॉपिंग के लिए हम ले जाएंगे, क्योंकि हैदर और इरफान मजिद थे कि वो भी भाभी की शादी की तैयारियों में हिस्सा लेंगे। हयात अपनी सहेलियों और वालिदा के साथ बाहर निकली तो हैदर और इरफान ने गाड़ियों से निकलकर बड़े अदब से सलाम किया। हैदर की नज़र सिदरा को ढूंढ रही थी और इरफान निमरा को देखने के लिए बेचैन था। सिदरा ने हयात के कान में सरगोशी की कि ये दोनों नमूने यहाँ भी आ गए, लगता है खैर। सब गाड़ियों बैठे और बाजार की तरफ रवाना हुए। बाजार में पहुंचकर हैदर और इरफान ने वाकई रौनक लगा दी थी। हैदर हर दुकान पर सिदरा के पीछे पहुंच जाता और मशवरे देने लगता कि ये रंग आप पर बहुत सूट नहीं करेगा, बल्कि वो नीला वाला देखें। सिदरा झुलाकर बोली कि मिस्टर हैदर, मैं हयात के लिए कपड़े देख रही हूँ, अपने लिए नहीं, और वैसे भी मुझे रंगों की पहचान आपसे बेहतर है। हैदर ने फौरन दिल पर हाथ रखा और बोला कि डॉक्टर साहिबा, मेरे दांत तो ठीक है मगर इस दिल का इलाज कर दे जो आपको देखकर दर्द करने लगता है। सिदरा जैसे घूरा मगर अपनी हंसी मुश्किल रोकी। दूसरी तरफ अफान निमरा एक लहंगे की कीमत पर दुकानदार से बहस कर रही थी कि अफान ने पीछ में कूदते हुए कहा कि अरे छोड़े, पैसों की फिक्र मत करे, भाभी की शादी है, बजट अनलिमिटेड है। निमरा ने चश्मा ठीक करते हुए इसे सख्त नजरों से देखा और बोली कि मिस्टर अफान, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे फजूल खर्ची सख्त नापसंद है। हर चीज का एक बजट होता है। अफान ने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा कि आप बजट की बात करती है, मेरा तो सारा बैलेंस शीट आपको देखकर गड़बड़ हो गया है। निमरा ने मुंह फेर लिया मगर अफान की बातों से वो भी महफूज हो रही थी। हसाम और हयात इन दोनों जोड़ों को हरकतें देखकर मुस्कुरा रहे थे। शादी का दिन भी आ पहुंचा। घर में मेहमानों का रश था और हर तरफ खुशियों के गीत गूंज रहे थे। हयात को तैयार होने के लिए पार्लर भेजा गया था। जब वो तैयार होकर वापस आई तो इसे देखकर सबकी सांसें थम गई। उस सुर्ख रंग के रिवायती रूसी जोड़े में मलबूस थी जिसमें सुनहरी काम हुआ था। हाथों में मेहंदी और जेवरात से लदी हयात आज बाकी किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। सिदरा और निमरा ने इसकी नजर उतारी और इसे लेकर हॉल की तरफ रवाना हुई। निकाह का वक्त हुआ तो एक अजीब सी खामोशी और तकद्दुस फिजा में छाया गया था। मर्दों की तरफ से काजी साहब आए और निकाह के कागजात पर दस्तखत लेने लगे। हयात का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे अपने वालिद की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आमना बीबी ने इसका हाथ थामकर इसे हौसला दिया। जब काजी साहब ने पूछा कि क्या आपको हसाम अहमद के साथ निकाह कबूल है, तो हयात ने कांपती हुई आवाज में 3 बार कबूल कहा और हर तरफ मुबारक सलामत की आवाजें गूंज उठी। दूसरी तरफ हसाम ने भी पुरजोश अंदाज में कबूल है कहा। हैदर और अफान ने हसाम को गले लगाया और उसे मुबारकबाद दी। निकाह के बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो हसाम हयात को देखकर पलकें झपकाना भूल गया। वो जानता था कि हयात खूबसूरत है मगर दुल्हन के रूप में वो इतनी कयामत कैस लग रही थी कि हसाम का दिल चाहा कि इसे सबकी नजरों से छुपा ले। रस्म के दौरान जब हसाम ने हयात को घूंघट उठाकर देखा तो हयात ने शर्मा कर आंखें बंद कर ली। हसाम ने सरगोशी की कि आज तुमने मुझे दीवाना कर दिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो चुकी हो। हयात ने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने हसन की मोहब्बत भरी निगाहें थी जिनमें इसके लिए दुनिया जहां की चाहत आमड़ आई थी। स्टेज पर बैठते हुए भी हैदर और अफान बाज नहीं आए थे।
حیدر بار بار سدرا کی طرف اشارے کر رہا تھا جو اسٹیج کے کونے پہ کھڑی تھی اور فون نمرا کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے جب گروپ فوٹو کے لیے کہا تو حیدر نے چالاکی سے سدرا کے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ بنا لی۔ سدرا نے غصے سے حیدر کو دیکھا تو حیدر نے معصومیت سے کہا کہ ارے فوٹوگرافر نے کہا کہ کپل ساتھ کھڑے ہو۔ سدرا نے دانت پیس کر کہا کہ ہم کپل نہیں ہیں۔ حیدر نے فوراً جواب دیا کہ ابھی نہیں ہے مگر تصویر تو لگ سکتا ہے نا، مستقبل کی پلاننگ ہے۔ سدرا اپنی ہنسی نہ روک سکی اور منہ پھیر لیا۔ رخصتی کا وقت سب سے بھاری تھا۔ حیات اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ آمنہ بی بی نے اسے دعائیں دی اور حسان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں اپنی زندگی کا کل کائنات تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ حسان نے آمنہ بی بی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ امی آپ فکر نہ کریں، حیات اب میری ذمہ داری ہے، وہ میری عزت ہے، میں اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ حیات کو گاڑی بٹھایا گیا۔ سدرا اور نمرا کی آنکھیں بھی نم تھی مگر وہ خوش تھی کہ ان کی دوست کو اس کا پیارا مل گیا تھا۔ گاڑی پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ حسام ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکل گئی۔ حیات رو رہی تھی۔ حسام نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے دبا کر اسے احساس دلایا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں حسام نے اسے دیکھا اور ٹشو باکس اس کی طرف بڑھایا اور بولا کہ حیات بس کر دو، اب میں مزید آنسو نہیں دیکھ سکتا، آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ حیات نے آنسو پوچھے حسام کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک اطمینان تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا جہاں ان کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ گھر پہنچ کر حسام کی والدہ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان پر سے پیسے وار کر صدقہ کیا۔ حیات نے گھر میں قدم رکھا تو اسے لگا کہ وہ اپنے اصل گھر میں آ گئی ہے جہاں محبت اور عزت اس کی منتظر تھی۔ حسام اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھا تو حیدر اور عرفان نے راستہ روک لیا اور بولے کہ باس ایسا نہیں جانے دیں گے، کچھ ٹیکس لگے گا۔ حسام نے ہنستے ہوئے اپنا بٹوا نکالا اور انہیں پیسے دے کر جان چھڑوائی۔ دوستوں کی قہقہ اور دعاؤں کے سائے میں حیات اپنی نئی زندگی کے پہلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ حیات نے جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ حسام اسے اندر لے کر آیا اور پیچھے مڑ کر دروازہ لاک کر دیا۔ کٹ کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ اور حسام اس کمرے میں بالکل اکیلے ہیں اور ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ حسام نے قدم بڑھایا اور حیات کے قریب آ کر بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ اب تم اپنے گھر میں ہو اور اپنے کمرے میں ہو تو یہ ڈر اور گھبراہٹ کیسی؟ آؤ بیٹھو۔ حسام اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ تک لائے اور اسے بٹھایا۔ حیات کا بھاری بھرکم عروسی جوڑا اور جیولری اسے چلنے میں دشواری دے رہی تھی مگر حسام نے اسے بڑے آرام سے بٹھایا، خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حیات نے فوراً نظر جھکا لی کیونکہ اس وقت حسام کی آنکھوں میں جو دیوانگی اور ستائش تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حسام نے حیات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جو مہندی سے سجے ہوئے تھے اور ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس نے حیات کی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ حیات میری طرف دیکھو۔ حیات نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو حسام نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج تم میرے سامنے میرے نکاح میں بیٹھی ہو، یہ سب کسی خوبصورت خواب جیسا لگ رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں آنکھ کھلے اور یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ حسام نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور پھر اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے حیات کے سر پر موجود بھاری دوپٹہ سنبھالا اور پھر آہستگی سے اس کا گھونگھٹ الٹنے کے بعد ہاتھ بڑھایا۔ حسام نے نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا تو حیات کا چمکتا ہوا چہرہ سامنے آیا جو شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ ماتھے پر جھومر اور ناک میں نتھ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ حسام کچھ لمحے ساکت ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں ایسی شدت تھی کہ حیات کا سانس روکنے لگا۔ حسام نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر حیات کی انگلی میں پہنائی اور بولا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے حیات۔ حیات نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور حسام نے بڑی نرمی سے وہ انگوٹھی حیات کی انگلی میں پہنا دی اور پھر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ حسام کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ اس نے حیات کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور یہ لب سے اتنا شدید اور پرسکون تھا کہ حیات کی ساری تھکن اور گھبراہٹ پگھلنے لگی۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ حسام کے بازو پر رکھ دیے۔ حسام نے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے بولا کہ ویسے مسز حیات اب شیشوں سے باتیں کرنے کا کیا پروگرام ہے؟ حیات نے مسکرا کر نظریں جھکائی اور بولی کہ اب شیشوں کی کیا ضرورت ہے جب سننے والے سامنے موجود ہے۔ حسام اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ حسام نے دیکھا کہ حیات بھاری جولری کی وجہ سے بے چین ہو رہی ہے۔ حسام آگے بڑھ کر بڑے پیار سے اس کے کانوں سے بھاری جھمکے اتارنے لگا۔
حسان کی انگلیاں جب حیات کی گردن اور کانوں کو چھوتی تو حیات کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی۔ حسام کی گرم سانسیں اس کی گردن پر پڑ رہی تھی، جس سے حیات کا رنگ مزید سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ حسام جان بوجھ کر بہت آہستہ آہستہ یہ کام کر رہا تھا تاکہ ان لمحات کو طویل کر سکے۔ اس نے جھمکی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اور پھر اس کے گلے کے ہار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہار کی ڈوری پیچھے سے بند ہوئی تھی۔ حسام نے حیات کو تھوڑا سا اپنی طرف گھمایا اور اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے ڈوری کھولنے لگا۔ اس دوران اس کی انگلیاں بار بار حیات کی کمر اور گردن کو چھو رہی تھی، جس سے حیات کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حسام نے ہار کھول کر رکھا اور حیات کے بالوں میں لگی پینی نکالنے لگا۔ جیسے ہی بال آزاد ہوئے وہ حیات کی کمر پر بکھر گئے۔ حسام نے ان بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ ان زلفوں کو چھاؤں میں قید ہو جاؤں، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ حسام نے حیات کے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ حیات، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنی کہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ حسام کا چہرہ حیات کے قریب آتا گیا اور اس نے حیات کے کانپتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے وقت تھم جانے جیسا تھا۔ حیات نے اپنی آنکھیں میچ لی اور حسام کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی گرمی اور دھڑکنوں کا شور بڑھ گیا تھا۔ حسام نے حیات کو گود میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ کے درمیان لٹا دیا۔ حیات کا دل کسی پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، مگر اس میں خوف نہیں تھا بلکہ اپنے شوہر کے لیے سپردگی تھی۔ حسام نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے، آنکھوں اور رخساروں پر شدت سے پیار کیا اور بولا کہ تم میری ہو، صرف میری۔ حسام نے حیات کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا کہ محسوس کرو، یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ حسام نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور ان کے درمیان حائل آخری فاصلہ بھی سمٹ گئے۔ اس رات چاند نے بھی بادلوں میں منہ چھپا لیا تھا تاکہ ان کی پرائیویسی میں خلل نہ پڑے۔ حسام کی محبت میں نرمی بھی تھی اور ایک جنون بھی۔ وہ حیات کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ حیات جو شروع میں شرما رہی تھی، اب حسام کی محبت کے جواب میں اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جہاں دو روحیں ایک ہو رہی تھی۔ باتوں اور سرگوشیوں کا سلسلہ آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گیا اور صرف سانسوں کی آوازیں رہ گئیں۔ حسام نے حیات کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حیات نے اپنا سر اس کے بازوؤں پر رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ یہی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب تھکن اور نیند ان پر غالب آنے لگی تو حسام حیات کو اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔ حیات کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے حسام کے سینے پر سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے اسے اتنی عزت اور محبت سے نوازا تھا۔ باہر آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا، جیسے وہ بھی اس نئے جوڑے کو دعائیں دے رہا ہو۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو حیات کی آنکھ کھلی۔ وہ حسام کی باہوں میں تھی اور رات کی تمام یادیں اس کے دماغ میں روشن ہو گئی اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے حسام کا بازو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اٹھ سکے، مگر حسام نے نیند میں ہی اپنی گرفت مضبوط کر لی اور بڑبڑایا کہ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو، ابھی تو رات ختم بھی نہیں ہوئی۔ حیات نے گھبرا کر کہا کہ حسام، صبح ہو گئی ہے، سب کیا کہیں گے کہ دلہن اتنی دیر تک سو رہی ہے۔ حسام نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے حیات کو دیکھا، جو بکھرے بالوں اور بنا میک اپ کے بھی قیامت لگ رہی تھی۔ حسام نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میری بیوی کے بارے میں کچھ کہے، اور ویسے بھی آج ولیمہ ہے، باس کی چھٹی ہے اور باس کی بیگم کی بھی چھٹی ہے۔ حیات نے بہانے سے خود کو چھڑوایا اور بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بھاگی۔ حسام اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب حیات نہا کر نکلی تو اس نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ انتہائی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ حسام ابھی تک بیڈ پر لیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیات نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوانا شروع کیے تو حسام اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ تم شیشے میں دیکھ رہی ہو اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرا منظر تم سے زیادہ حسین ہے۔ حیات نے شرما کر نظر جھکا لی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں باہر ایک نئی زندگی اور نئی خوشیاں اس کی منتظر تھی۔ گھر میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی تھی۔ سدرا اور نمرا بھی پہنچ چکی تھی اور حیات کو دیکھتے ہی انہوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر حیات کو گھیر لیا کہ سناؤ، رات کیسی گزری؟ حیات نے آنکھیں دکھائی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ ولیمے کی شام آن پہنچی تھی اور گھر میں تیاریوں کا ایک نیا طوفان برپا تھا۔ حیات پارلر سے تیار ہو کر آئی تو اس کا روپ نکاح والے دن سے بالکل مختلف مگر اتنا ہی دل فریب تھا۔ اس نے ہلکے پیچ رنگ کا نفیس گاؤن پہن رکھا تھا جس پر چاندنی کا کام تھا
اور بالوں کو ڈھیلے انداز میں جوڑی کی شکل میں دی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حسام پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کے ناٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیات کو آئینے میں دیکھتے ہی اس کے ہاتھ رک گیا اور وہ پلک جھپکانے بنا اسے دیکھنے لگا۔ حیات نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائی اور دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی کہ لائیں میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ حسام نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور حیات کو ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ حیات کی انگلیاں مہارت سے ٹائی کی گرا لگا رہی تھی، مگر اسے حسام کی گہری نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حسام نے آہستہ سے سرگوشی کی ہے، ویسے تو میں باس ہوں اور مجھے سب کچھ آتا ہے، مگر لگتا ہے اس معاملے میں مجھے لائف ٹائم اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ حیات نے گرا ٹائٹ کی اور کالر ٹھیک کرتے ہوئے شوخی سے جواب دیا کہ سر جی اسسٹنٹ کی تنخواہ بہت زیادہ ہے، آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ حسام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ میں تو اپنی پوری سلطنت تمہارے نام کر چکا ہوں، یہ تنخواہ کیا چیز ہے؟ حیات ہنس پڑی اور بولی کہ چلے اب دیر ہو رہی ہے، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے، اور ویسے بھی آج آپ کو آفس نہیں جانا جو اتنی باتیں بنا رہے۔ حسام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا کہ آج باس کی چھٹی ہے اور باس صرف اپنی بیگم کی ڈیوٹی پر ہے۔ دونوں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ ہال میں داخل ہوتی ہر طرف سے کیمروں کی فلیشز چمکنے لگی۔ حیات اور حسام نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ دوستوں اور رشتہ داروں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ اسٹیج پر پہنچ کر وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تو حیدر اور عرفان نے سیٹیوں اور تالیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سدرا اور نمرا بھی اسٹیج کے ایک کونے میں کھڑی تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر کی نظریں بار بار سدرا کی طرف اٹھ رہی تھی اور عرفان نمرا کو دیکھ رہا کر مسکرا رہا تھا۔ کھانا کھلنے سے پہلے اچانک حیدر نے اسٹیج پر پڑے مائک کو اٹھا لیا اور ڈی جے کو میوزک بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگے کہ یہ اب کیا کرنے والا ہے۔ حسام نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور حیات کے کان میں کہا کہ لو بھائی، ابھی کوئی نواں تماشا لگانے والا ہے۔ حیدر نے مائک ہاتھ میں لے کر گلا صاف کیا اور بولا کہ معزز خواتین و حضرات، آج میرے یار کی شادی ہو گئی ہے اور یہ تو سیٹ ہو گیا ہے کہ میرا اور میرے اس دوست عفان کا کیا ہوگا۔ اب ہم تو ابھی تک اکیلے ہیں۔ اس بات پر ہال میں قہقہے گونج اٹھے۔ عفان بھی حیدر کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور بولا کہ بالکل صحیح کہہ رہے حیدر، اس لیے آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنی قسمت آزما ہی لیں۔ حیدر سدرا کی طرف گیا اور ڈرامائی انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سدرا کے ہاتھوں سے پلیٹ گرتے گرتے بچی اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ حیدر نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ ڈاکٹر سدرا، میں جانتا ہوں میں میٹھا بہت شوق سے کھاتا ہوں اور میرے دانتوں کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، تو کیا آپ ساری زندگی کے لیے میری پرسنل ڈینٹسٹ بننا پسند کریں گی؟ یقین مانے میں روزانہ 2 بار برش کروں گا، بس آپ ہاں کر دیں۔ پورا ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ سدرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہنسے یا روئے۔ حیات خاموشی سے تالیاں بجانے لگی اور سدرا کو اشارہ کیا کہ ہاں کر دو۔ ابھی یہ سین ختم نہیں ہوا تھا کہ عفان نے نمرا کی طرف رخ کیا اور مائک تھام کر بولا کہ مس نمرا، میں حساب کتاب میں بہت کچا ہوں، میری زندگی کی بیلنس شیٹ ہمیشہ خسارے میں رہتی ہے، کیا آپ میری زندگی میں آ کر میری کھاتوں کی کریڈٹ کرنا پسند کریں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بجٹ آؤٹ نہیں ہونے دوں گا۔ نمرا نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور حیرت سے عفان کو دیکھا جو بڑی امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آمنہ بی بی اور حسام کے والد ابھی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور انہوں نے سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ حسام نے مائک لے کر کہا کہ بھائی اب لڑکیوں کو بولنے کا موقع بھی دو یا تم دونوں ہی بولتے رہو گے۔ سدر نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ اگر مریض اتنا ہی مجبور ہے تو علاج کرنا ہی پڑے گا۔ حیدر خوشی سے اچھل پڑا اور دوسری طرف نمرا نے بھی روایتی انداز میں سر جھکا کر اپنی ہاں کہہ دی۔ عفان نے ہوا میں مکے لہرائے۔ اس غیر متوقع دلچسپ پرپوزل نے ولیمے کی تقریب کو یادگار بنا دیا تھا۔ حیات اور حسام بہت خوش تھے کہ ان کے بہترین دوست اب ان کی طرف جیون ساتھی بننے والے ہیں۔ اسٹیج پر اب 3 جوڑے کھڑے تھے اور فوٹوگرافرز ان کے لیے یہ کسی ٹریٹ سے کم نہیں تھا۔ سدرا اور حیدر کی نوک جھونک وہیں شروع ہو گئی تھی جب حیدر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، فیس میں تو رعایت ملے گی نا؟ اور سدرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ ڈبل فیس لوں گی شادی کے بعد۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہو رہے تھے تو حسام حیات کو لے کر ہال کے باہر کھلی فضا میں آ گیا۔ رات کا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حسام نے حیات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پیار سے دبایا۔ حیات نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا تو حسام نے مسکراتے ہوئے کہا
حیات مجھے تم سے وعدہ کرنا ہے کہ چاہے زندگی میں کیسے بھی حالات آئیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا شیشہ بنیں گے جس میں ہم اپنی خوشیاں اور غم بانٹ سکیں۔ حیات کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے حسام کے کندھے پر سر رکھ دیا اور بولی کہ حسام، آپ میری زندگی کا وہ خوبصورت ترین موڑ ہے جہاں آ کر مجھے اپنی منزل ملی ہے۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے نصیب میں آپ کو لکھا۔ حسام نے حیات کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ دور کہیں سے حیدر اور عرفان کی قہقہوں کی آواز آ رہی تھی جو اپنی منگیتروں کو تنگ کر رہے تھے۔ حیات نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر حسام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف سکون اور محبت تھی۔ السلام علیکم ریڈرز، اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔